صاحب وزیر اعظم نہیں ہے جو اداروں پر اثر انداز ہو جائیں. جن وزیر موصوف نے بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں, ان کا کچھ عرصے پہلے ہمارے پروگرام میں یہ اسٹیٹمنٹ تھا. ایک تو انہوں نے کہا کلبھوشن تو بھاگ گیا ہے, پاکستان سے باہر بھگا دیا نواز شریف نے اس کو. دوسرا انہوں نے کہا نواز شریف کی فیکٹری میں ایک نہیں کئی سو یا ہزاروں کلبھوشن کام کرتے ہیں اور بہت جلد ان سب کے نام سامنے آئیں گے. لائیں نا سامنے, بتائیں ہمیں کہ یار اس فیکٹری میں اتنے بھارتی کام کرتے تھے, اس فیکٹری میں اتنے بھارتی کام کرتے تھے نواز شریف کی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جن کو غدار کا اگر کوئی ٹائٹل لگائیں تو پھر اس کی غداری کو ثابت بھی کرنا چاہیے اور اس کو پھر نشان عبرت بنانا چاہیے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کریں گے ثابت آپ لوگ, پھر کریں گے ثابت آپ نے الزام لگائے تو سب شواہد کے ساتھ؟ دیکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے کچھ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جڑے چیلنجز ہوتے ہیں اور اس کی ایک علیحدہ سی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس کا سیاست سے ہٹ کے آپ کو ریاست کے مفاد کو دیکھنا ہوتا ہے. اور سیاست کو اگر دیکھیں تو ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ سر عام سب غداروں کو پھانسی ہو, لیکن ریاست کا مفاد یہ ہے کہ آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کی اصلاح کے لیے کوششیں جاری رکھنی ہیں. اچھا رہی فردوس صاحبہ, اب یہ اسی حوالے سے جو آج کی تو ساری صورتحال اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا. علی امین صاحب نے جو کچھ کہا بلاول صاحب کے حوالے سے بھی اور مریم صاحبہ کے حوالے سے, اور میں اس سے پہلے کہ آپ کہیں میں یہ بات کہہ دوں, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر بھی طلال چودھری صاحب نے ایسی بات آپ کے حوالے سے کی انتہائی قابل مذمت ہے. میرے اگلے مہمان ہوں گے, میں ان سے سوال کروں گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے باتیں کی ہیں, مجھے اعتراض ہے, میں ان کے انٹرویو میں پہلے بھی ان سے سوال کر چکا ہوں, ہم آج بھی کریں گے. انتہائی یعنی اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ بلاول صاحب نے جادو کرنے کا لفظ استعمال کیا, بالکل غلط ہے. یعنی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر لوگ کو یہ نہ کہے کہ جناب انہوں نے بھی تو کہا تھا. لیکن اب ظاہر ہے ایک پروگرام میں بات ہو رہی ہے تو آج کی بات ہوگی نا, میں 70 سالہ تاریخ کو تو نہیں دہرا سکتا, میں نے حوالے دے دی اور مذمت بھی کر دی. آپ گورنمنٹ ہیں, آپ لوگ کو تو زیادہ بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر گئے ایک وزیر صاحب, تو ان کی کنڈیمنیشن کے بجائے اگر یہ کہا جائے کہ بھئی راج کماری صاحبہ آپ بھی اپنے اداؤں پہ غور کریں, تو یہ تو آپ ان کی کرپشن پہ بات کریں, سب کچھ کریں, لیکن یہ الفاظ کیا مناسب ہے جو استعمال ہوتے رہیں؟ وسیم دیکھیں, آپ صرف مریم بی بی کی ایک دم سے اپنی پوری پارٹی کو سپرسیڈ کر کے تمام مین لیڈنگ رول میں آنا, جی یہ موروثی سیاست کا ایک کمال ہے. کون سی بالکل صحیح بات. سٹرگل جدوجہد پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے ان کی کنٹریبیوشن, ان کا ایک ٹریننگ کا کوئی پروسیس, یہ نواز شریف کی بیٹی ہونا ہی اگر اتنا بڑا اعزاز اور کمال ہے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو شہنشاہیت میں ہوتا ہے تو بالکل صحیح کہہ رہے کہ ہیں آپ موروثیت پہ کریں تنقید. ضلع سبحانی ہوں اور پھر ٹھیک ہے. آپ کی بیٹی آگے سے جو ہے وہ راج کماری ہوتی ہے. اچھا یہ جمہوریت میں تو نہیں ہوتا. میں آپ کی بات تو سے بالکل اگر ایگری آج کرتا ہوں, میرا خیال ہے مریم دوسرے بی انداز سے لیڈ بھی کر کہی جا رہی ہیں, سکتی. ہاں لیکن تو اگر راج جلسے میں کہا جائے کہ خوبصورت تو ہے اور پھر لوگ ٹھٹے ماریں تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اٹ از رائٹ تھنگ ٹو ڈو. دیکھیں یہ آپ جو پولیٹیکل پروسیس ہے, مجھے بتائیں کہ آپ کا جتنا بھی ڈیموکریٹک سٹرکچر اور کلچر ہے جی پاکستان کے اندر, جو آج جمہوریت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ان کے پیٹ میں بہت درد ہے کہ ووٹ کو عزت دو, تو مجھے یہ بتائیں کہ رویے جن کے آمرانہ ہیں اور شہنشاہ عالم کی طرح جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں اور جاتی عمرہ جیسے محلوں میں رہنے والے جو ہیں, ان لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک عام پاکستانی ہیں یا ان کا ایک عام رہن سہن ہے, جن کا عمل جو ہے شہنشاہوں والا ہو, جن کا کنڈکٹ راجکماریوں جیسا ہو, اور جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کے وہ خواتین ریزرو سیٹوں والی نظر کرم کے لیے کھڑی ہوں, تو ان کو پھر کنیزیں کہا جاتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے؟ چلیں میرے خیال میں تو یہی بات بہتر انداز سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن میرا آخری سوال, میں کہہ رہا ہوں ان کی ذات پہ, ڈینٹنگ پینٹنگ پہ, اس پہ کامنٹ کرنا بہت, چونکہ اگین یہ ساری باتیں پھر فالو ہوتی ہیں نا, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں پہلے آپ کے مخالفین کی طرف سے بھی کی گئی ہیں جو کہ آف کورس غلط ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ اس کو روکنا چاہیے نا, اس کو بجائے اس کی کہ اس کو بڑھاوا دیں. وسیم بات یہ ہے کہ مریم بی بی نے جس طرح کا بیانیہ اختیار کیا ہوا ہے وہ آپ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے نا.
تو عمل کرنے کے بعد آپ اس رد عمل سے اوائڈ نہیں کر سکتے. اور جو سیاسی جلسوں کی لینگویج ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاسی جلسوں کے اندر کیا ڈسکشنز اور ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے. وہاں کون سا تھیسس چل رہا ہوتا ہے یا کوئی پی ایچ ڈی کا فلسفہ چل رہا ہوتا ہے. ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی اس وقت کے حالات واقعات کے مطابق تقریریں کر رہا ہوتا ہے. تو امین گنڈا پور صاحب نے بھی اس حوالے سے وہاں جو چناؤ کر لیا الفاظ کا, تو اس کو میں نے تھوڑا سا اور زیادہ ایلیبوریٹ کر دیا کہ ڈینٹنگ پینٹنگ انہوں نے سرجری کہا, میں نے ڈینٹنگ پینٹنگ کہہ دیا. ایشو یہ ایک ہی ہے کہ بھی قوم کے پیسے کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے, وہ ڈینٹنگ پینٹنگ میں ہو یا سرجری میں ہو. ٹھیک.